حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله اللہ رب العزت قرآن عظیم و فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یعنی اے ایمان والو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے وقت راعنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، اور ان کی بات غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بارگاہ رسالت علیہ السلام میں جب حاضر ہوتے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کو اچھی طرح سمجھ نہ سکتے تو عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ کے رسول، ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکے، ہماری رعایت فرماتے ہوئے دوبارہ سمجھا دیں۔ لیکن یہود کی عبرانی زبان میں یہی لفظ ایسے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں گستاخی اور بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی عزت و تعظیم کا یہاں تک پاس ہے کہ ایسے لفظ کا استعمال بھی ممنوع فرما دیا جس میں گستاخی کا شائبہ تک بھی ہو۔ چنانچہ مفسر جلیل حضرت علامہ محمد بن احمد قرطبی علیہ رحمہ مذکورہ آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں علی تجنب الالفاظ المحتملۃ التي فيها التعريض للتنکیس والغض، یعنی اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر ایسے لفظ کا استعمال بارگاہ رسالت علیہ السلام میں ممنوع ہے جس میں تنکیس اور بے ادبی کا احتمال تک ہو۔ رب نے صحابہ کرام کو لفظ راعنا کی جگہ لفظ انظرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف نگاہ لطف و کرم فرمائے، کہنے کا حکم فرما دیا، کیونکہ یہ لفظ ہر طرح کے احتمالات فاسدہ سے پاک ہے۔ مزید رب نے واسمعوا کا حکم دے کر یہ تنبیہ فرما دی کہ جب میرا محبوب علیہ السلام تمہیں کچھ سنا رہا ہو تو ہمہ تن گوش ہو کر سنو، تاکہ انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ یہ بھی تو شان نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو۔ یہ کمال ادب اور انتہائی تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کو دی۔ اب جو لوگ رحمت عالم علیہ السلام کو صرف بڑے بھائی کی سی حیثیت دیتے ہیں یا اپنے جیسا بشر ثابت کرنے میں اپنی ساری قابلیتیں صرف کر دیتے ہیں، وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لے۔ في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا